السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اپنی فقہی مجلس شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کچھ لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ایک خاتون کے پاس 50 گرام زیور ہے اور وہ خاتون کرائے کے مکان میں رہتی ہیں اپنے پہلے شوہر کے بچوں کے ساتھ، اور دوسرے شوہر برائے نام ماہانہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اخراجات وغیرہ کی ذمہ داری ساری اسی خاتون پر ہے۔ اب بچوں کی تعلیم، تربیت اور دیگر ضروریات کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس خاتون کی زکوٰۃ کی کیا صورت ہے؟ مہربانی فرما کر آپ جواب دیں۔ یہ سوال تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ 50 گرام زیور کا مطلب کیا ہے۔ 50 گرام زیور صرف سونے کا ہے تو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی رقم ہے نہ کوئی چاندی ہے، تو پھر تو زکوٰۃ واجب ان پر ہوتی نہیں ہے، ان کو خود زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ 50 گرام زیور کا مطلب یہ ہے کہ سونا اور چاندی دونوں ملے ہوئے ہیں، تب تو پھر دونوں کی مجموعی قیمت نکال کر دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کی قیمت ہے مثلاً 25-26 ہزار روپے لگ بھگ، اگر اتنی بنتی ہے تو اب تو پھر ان پر خود زکوٰۃ واجب ہے، اس عورت پر، خاتون پر خود زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ صاحب نصاب ہو گئی، اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر ایسی عورت کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں ان بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ان بچوں کی ملکیت میں نصاب کے بقدر کوئی مال موجود نہ ہو۔ تو تحقیق کر لیں کہ اگر ان بچوں کی ملکیت میں نصاب کے بقدر کوئی مال موجود نہیں ہے تو ان بچوں کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس خاتون کا تعاون ہو جائے گا اور مدد ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ایک صاحب کا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اپنے بہن بھائی کو دے دیے تھے، مگر ان کو یہ بتایا نہیں تھا کہ زکوٰۃ ہے، لیکن دیتے وقت میں نیت تو زکوٰۃ کی تھی، زکوٰۃ کی نیت سے دے دی تھی۔ اب ان کو زکوٰۃ پہنچ گئی، اب انہوں نے اس مال میں سے اگر ہمارے بچوں کو کچھ ہدیہ دیا اور یا ہم لوگوں کو کچھ کھلایا پلایا تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم جب تک آپ کی ملکیت میں ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو کسی مستحق زکوٰۃ کو جب دے دیں گے تو آپ کی ملکیت سے وہ زکوٰۃ کی رقم نکل گئی، اور مستحق زکوٰۃ جو بھی شخص ہیں، بھائی ہوں بہن ہوں جو بھی ہوں، ان کی ملکیت میں وہ چلی گئی۔ اب وہ اس کے مالک ہو گئے اور وہ ان کے لیے حلال ہو گیا۔ جب وہ مالک ہو گئے تو ان کے لیے حلال بھی ہو گیا کہ وہ خود خرچ کریں یا دوسروں پر خرچ کریں، اپنے اوپر لگائیں، دوسروں پر لگائیں، وہ سب ان کے لیے جائز ہوگا۔ اور جب وہ اپنی ملکیت میں سے کچھ آپ پر خرچ کریں یا آپ کے بچوں پر خرچ کریں گے تو وہ حلال مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، آپ کے بچوں کے لیے بھی حلال ہوگا، اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کھلائیں پلائیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ملکیت بدل گئی تو حکم بدل جاتا ہے، مالک بدل گئے تو حکم بدل گیا۔ ایک اور سوال اسی طرح کا آیا ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص ہیں، انہوں نے رمضان سے کچھ پہلے تھوڑی سی زکوٰۃ نکالی اور رمضان کے پہلے عشرے میں تھوڑی سی زکوٰۃ نکال دی،
اور ابھی دوسرے عشرے میں ان کے پاس کچھ اور مال آ گیا، کچھ رقم آ گئی، کچھ روپے پیسے آ گئے، تو اب کیا وہ اس روپے پیسے کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ان صاحب کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک سال مکمل ہونے کی ایک تاریخ فکس کریں، مہینہ اور تاریخ کو فکس کر لیں، اور ہر سال اس مہینے کی اس تاریخ پر زکوٰۃ کا حساب کر دیا کریں، اور اس تاریخ پر جتنی ان کی ملکیت میں مال ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ شمار کر لی، زکوٰۃ کا حساب کر لیا، تو پھر اس تاریخ سے پہلے پہلے جتنا بھی مال آیا ہوگا اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس تاریخ کے بعد جو بھی مال آئے گا اس کی زکوٰۃ اگلے سال میں شمار کر سکتے ہیں، اگلے سال میں دے سکتے ہیں۔ یہ مناسب طریقہ ہے کہ اس تاریخ کے بعد آنے والا مال اگلے سال میں شمار کر لیے جائیں۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی تاریخ فکس نہیں کی تھی لیکن مہینہ فکس ہے، اور اس مہینے میں کبھی بھی وہ حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، تو خیر یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دن متعین کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ انہوں نے ایسا طے نہیں کیا ہوا ہے اور پورے مہینے بھر میں حساب کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس رقم کو بھی، جو آخری عشرے میں رقم تھوڑی سی آ رہی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں اور اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں، تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ۔ اگلے سال اس کی زکوٰۃ دوبارہ دینی نہیں پڑے گی، لیکن آئندہ کے لیے وہ اپنے تاریخ طے کر لیں کہ کس تاریخ میں ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، دینے میں چاہے آگے پیچھے ہو جائیں، 2-4 روز کچھ تاخیر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن حساب کرنے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن ہمیں اپنے سال کا متعین کر لینا چاہیے، اور متعین کر کے اس تاریخ پر جتنا بھی مال ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ کتنی بیٹھتی ہے اس کو حساب کر کے مائنس کر کے سب کچھ کر کے رکھ لیں، اور جب حساب مل گیا کہ اتنی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے رہیں، مہینے بھر میں نکالیں، 10 دن میں نکالیں، 15 دن میں نکالیں، یا کچھ اور تاخیر ہو گئی خدا نخواستہ تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حساب کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر لینا بہتر ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز میں غفلت برتتے ہیں کہ وہ کوئی تاریخ طے نہیں کرتے ہیں، اور وہ جب مرضی میں آیا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثر پورا مہینے بھر میں نکالتے رہتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی کوتاہی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، تاریخ طے کر لیں۔ ضروری نہیں کہ رمضان ہی کی تاریخ ہو، لیکن جس سال سے آپ کے پاس مال آیا ہے تب سے اسی دن سے سال شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ کو یاد ہی نہیں کہ کب سے مال آیا اور کب سے چل رہا ہے، کب سے آ رہا ہے، کب سے جا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اب طے کر لیجیے، کوئی بھی ایک تاریخ طے کر لیں۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے تو اس وجہ سے لوگ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رکھتے ہیں، تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ رکھتے ہیں، تو زکوٰۃ کے حساب کرنے کے لیے بھی آپ رمضان کی کوئی تاریخ طے کر لیں تو کوئی حرج نہیں، یا رمضان سے پہلے کی تاریخ طے کریں یا رمضان کی بعد کی کوئی تاریخ طے کریں، بہرحال کوئی نہ کوئی ایک تاریخ فکس کر لیں۔ ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ ایک صاحب نے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے لیے ان کے پاس رقم قرض لینا پڑ گیا، تو قرض لے کر انہوں نے جیسے مثلا 18 لاکھ روپے قرض لیے، اور قرض لے کر پوری رقم انہوں نے زمین کی خریدی میں لگائی، اور 18 لاکھ روپے میں زمین خرید لی۔ اب وہ زمین کے مالک ہو گئے، 18 لاکھ روپے اگرچہ کہ قرض ہیں مگر زمین کے مالک ہو گئے۔ اب اس کو فروخت کے لیے رکھا تو 31 لاکھ روپے میں زمین فروخت ہوئی، خریدنے والے نے 2 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر دیے، پیشگی رقم، وہ باقی رقم کی ادائیگی کے لیے 2-3 ماہ کا وقت لے لیا، اور زمین فروخت ہو گئی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ اب دینی ہے تو کیا پورے 31 لاکھ روپے کی جو مالیت ہے زمین کی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟
یا جتنی 2 لاکھ روپے ابھی وصول ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا کیا شکل ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ذرا دھیان سے سننا چاہیے کہ زمین آپ نے تجارت کی غرض سے خریدی تھی، تو وہ زمین کے جب آپ مالک ہو گئے، تجارت کی نیت سے خریدے اور زمین کے مالک آپ ہو گئے، تو پھر آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب وہ زمین فروخت کر دی ہے، رقم پاس میں موجود نہیں ہے، رقم اس کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، زمین فروخت ہو گئی، اور اس فروخت شدہ اس زمین کی رقم جو ہے وصول ہونا باقی ہے۔ تو اس رقم پر اب زکوٰۃ آئے گی، یعنی 31 لاکھ روپے پر زکوٰۃ آئے گی، اس لیے کہ وہ آپ کی فروخت شدہ زمین ہے اور 31 لاکھ روپے میں فروخت ہوئی ہے، تو پورے 31 لاکھ روپے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ جو قرض ہے وہ قرض اس میں سے منہا کریں گے، تو اس میں سے 2 لاکھ روپے آپ کے وصول ہو گئے، تو 29 لاکھ روپے باقی ہیں۔ اب 29 لاکھ روپے میں سے آپ 18 لاکھ روپے مائنس کر دیجئے، 18 لاکھ اس میں سے مائنس آپ کریں گے تو باقی 11 لاکھ روپے بچیں گے، تو 11 لاکھ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، تو 11 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فوراً دینا چاہیے یا بعد میں دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رقم جب 2-3 مہینے میں وصول ہونی ہے اور ابھی آپ نے وہ فروخت کر دی ہے، تو اسی موقع پر اس کی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے، لیکن سہولت اس میں شریعت یہ دیتی ہے کہ فوری طور پر واجب تو نہیں ہے، وصول ہونے کے بعد دینا جائز ہے۔ اگر بعد میں ادائیگی سے ثواب کم ہونے کے خدشے سے، چونکہ رمضان گزر جائے گا، تو بعد میں زکوٰۃ ادائیگی کی وجہ سے رمضان کا ثواب نہیں ملے گا، تو اگر ابھی دینا چاہتے ہیں تو ابھی دے دیں، بہتر بات ہے۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، پیسے موجود نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، 11 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے بھی قرض لے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ بالکل لے سکتے ہیں۔ آپ قرض لے کر اس رقم کی زکوٰۃ دے دیں اور اس کو رمضان کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور بعد میں وہ قرض ادا کر دیں تو آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو یہ سامعین اکرام، یہ چند سوالات آئے تھے، اس کے تحت میں یہ جوابات دے دیے گئے ہیں۔ تو ابھی مزید ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک سوال ابھی اور آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صاحبہ کے پاس زیور تھا، اور انہوں نے ابھی اس مئی کے مہینے میں اس میں سے 2.5 تولہ یا کچھ زیور انہوں نے علیحدہ کر کے فروخت کرنے کے لیے دکاندار کے پاس یا کسی صاحب کے پاس دے دیا ہے، حوالے کر دیا ہے کہ یہ فروخت کر دو۔ تو اس کے بعد جو بقیہ ہے وہ موجود ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جو فروخت کرنے کے لیے جو 2.5 تولہ سونا علیحدہ کر کے کسی کے حوالے کر دیا ہے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی فروخت نہیں ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہی وہ فروخت ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ 2.5 تولے سونے کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ فروخت نہیں ہوا ہے تب تک وہ آپ کی ملکیت برقرار ہے، ملکیت تو باقی ہے، اگرچہ کہ دوسرے کے حوالے کر دیا، لیکن دوسرے کے حوالے کیا ہے تو وہ دوسرے کو وکیل بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ اس سے ملکیت نہیں بدلتی ہے، ملکیت تو سونے زیور والے ہی کی ملکیت ہے، اس خاتون صاحبہ ہی کی ملکیت ہے، ان کی ملکیت سے وہ زیور نکلا نہیں ہے۔ دوسرے کے حوالے کرنا صرف یہ توکیل ہے، وکیل بالبے بنانا ہے اس کو صرف وکیل بنایا ہے فروخت کرنے کا، اس کو مالک نہیں بنایا ہے۔ تو لہذا مالک تو زیور والے ہی ہیں، تو ان کی ملکیت باقی ہے، اور جب تک ملکیت باقی ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو لہذا اس 2.5 تولے کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو اس طرح یہ چند مسائل کے جوابات آپ کے سامنے آ گئے۔
مجھے امید ہے کہ آپ ان مسائل کو آگے بڑھائیں گے، جو ضرورت مند ہیں، سمجھنے والے ہیں اور ان سے کچھ استفادہ کرنے والے ہیں، ان تک آپ ان مسائل کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب برابر ملتا رہے۔ اور سامعین کرام، اس کے علاوہ کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، جیسے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے شیئر مارکیٹ میں فروخت کرنے کے کاروبار کے مسائل ہیں۔ یہ مسائل پوچھے گئے ہیں اور اس کا جواب دینے کا تقاضا لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے، مگر ہم نے سوچا کہ پہلے رمضان شریف سے متعلق جو اہم سوالات آ رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم اس کو دے دیں مکمل طور سے، اور انشاءاللہ کرسی کے مسائل بھی اور وہ زندگی بھر کے مسائل ہیں، اور اس طرح شیئر مارکیٹ سے متعلق مسائل بھی، اس میں کافی گہرائی ہے اور اس میں تفصیلات ہیں، تو وہ سب زندگی بھر کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی جوابات جلد سے جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو جو سوالات اس وقت میں چونکہ رمضان سے متعلق، زکوٰۃ سے، اعتکاف سے، روزے سے متعلق آ رہے ہیں، تو ان کے جوابات کے لیے ہمیں وقت نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو موجودہ مسائل ہیں، اور چونکہ کرسی اور شیئر مارکیٹ کے لیے مستقل ایک مجلس فارغ کرنی پڑے گی، تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات سے جب موقع اور فرصت مل جائے ہم کو، تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دونوں کرسی کے مسائل بھی اور شیئر مارکیٹ سے متعلق مسائل بھی انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی کی عافیت اور سلامتی اسی میں ہے کہ پوچھ پوچھ کر چلتا رہے۔ خود سے کوئی فیصلہ لے کر چلنا یہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بالخصوص شرعی معاملات میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ، کوئی بات طے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی دھیان میں رکھیں، سامعین سے، میں تمام سامعین سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ جو سوال کرنے والے کو بتایا جاتا ہے، تو اگر آپ سوال کو دھیان میں رکھیں گے تو جواب اس کے مطابق آپ پائیں گے، ورنہ اگر آپ نے سوال کو ذہن میں نہیں رکھا، صرف جواب سنا آپ نے، تو آپ یاد رکھیے کہ جواب کو بہت سے لوگ اپنے لیے بھی فٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے، سوال کرنے والے کے لیے جواب ہوتا ہے۔ آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، اس سے تھوڑے سے مسائل معلوم ہو جائیں گے، لیکن ہر جواب آپ اپنے اوپر، ہر آدمی اپنے اوپر بھی فٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سوال کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، تو جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب ہوتا ہے۔ تو مسئلہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، ایک جیسے مسئلے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں حقیقت میں الگ الگ، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ اگر وہ سوال کرنے والے کا جو سوال ہے، اس میں جو صورت آ رہی ہے، بعین ہی وہی صورت دوسرے کی بھی ہو، لازمی نہیں ہے، تھوڑی سی بدلی بھی شکل دوسروں کی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایک کا جواب دوسرے اپنے اوپر فٹ کر لیں۔ ہاں، اس لیے دھیان میں رکھیں کہ جن کا جو مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ دریافت ضرور کر لیں، ہاں، دوسرے کے جواب پر اپنے لیے قیاس کر کے عمل نہ کریں، ہاں، اس کا خیال رکھیے۔ بہرحال مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے، تھوڑے سے مسائل میں آپ اور وہ دونوں مشترک ہو سکتے ہیں، لیکن ہر بات میں آپ کا مسئلہ اور ان کا مسئلہ ایک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے مسئلے کو الگ سے آپ دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات آئی تھی زکوٰۃ کی تاریخ طے کرنے سے متعلق، تو اس میں عمومی طور پہ کوتاہی پائی جا رہی ہے، اس لیے میں ترغیب دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کرام کو کہ آپ سب حضرات اپنے زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے ایک تاریخ طے کریں، ہمیشہ سال کی ایک تاریخ فکس کر لیں، اور یہ تاریخ آپ کو چاند کی تاریخوں کے حساب سے طے کرنا چاہیے۔ اس کی شمسی تاریخیں، جو انگریزی تاریخیں ہیں، اس حساب سے طے کرنا صحیح نہیں ہے۔ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی، بلکہ تمام شرعی احکام جتنے بھی ہیں ان کا دار و مدار قمری حسابات پر ہے۔ دیکھیے، آپ حج قمری حساب سے چلتا ہے، شمسی نہیں، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ قمری حساب سے چلتے ہیں، شمسی حساب سے نہیں چلتے، انگریزی تاریخ سے نہیں چلتے۔ رمضان شریف کے روزے چاند دیکھ کر کے رکھے جاتے ہیں، چاند دیکھ کر کے چھوڑے جاتے ہیں، انگریزی تاریخ کا اس میں کوئی حساب نہیں ہے۔
محرم الحرام کا عاشورے کا دن ہے، وہ بھی آپ کا چاند دیکھ کر کے اس کو سمجھا جاتا ہے اور طے کیا جاتا ہے۔ شمسی تاریخ اور انگریزی تاریخ سے اس کا کوئی جوڑ اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کا جہاں تک مسئلہ آتا ہے، اس میں بھی چاند دیکھ کر کے 15ویں شعبان کی تاریخ طے کی جاتی ہے اور اسی حساب سے اس کو مانا جاتا ہے، اس کی فضیلت کو مانا جاتا ہے۔ رجب کی پہلی رات اس کی بھی فضیلت والی رات ہے، تو اس کو بھی رجب کا چاند جب نظر آئے گا تب وہ پہلی رات جو ہے وہ فضیلت والی رات کہلاتی ہے، اور شمسی حسابات سے اس کا کوئی جوڑ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ تمام معاملات کو دیکھیں گے شرعی احکام کے، تو سب اس کا دار و مدار جو ہے وہ چاند کی تاریخوں پر ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو سال پورا ہونا ضروری ہے، تو وہ سال بھی آپ کا قمری حساب کا سال پورا ہونا ضروری ہے، شمسی حساب یعنی انگریزی تاریخ والا سال مراد نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو چاند کی تاریخوں کے حساب سے کوئی تاریخ اپنی زکوٰۃ کے حساب کے لیے ادائیگی کی بات نہیں میں کہہ رہا، بلکہ حساب کے لیے، کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے ایک چاند کی تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ آپ فکس کریں۔ ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی ہو، آپ کا جب سال پورا ہوتا ہے تب ہونا چاہیے۔ پورے 12 مہینے موجود ہیں رمضان کے علاوہ، محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک جو ہے پورے 12 مہینے موجود ہیں۔ جب بھی آپ کا سال پورا ہو رہا ہے وہ اس وقت میں وہ تاریخ آپ کو طے کر لینی چاہیے۔ اور ادائیگی کے لیے لوگ رمضان ہی کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ جب آپ کا سال پورا ہو چکا ہے تو آپ کو زکوٰۃ فوراً ادا کر دینا چاہیے، اس میں زیادہ تاخیر کرتے ہوئے گزارنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے رمضان میں نکالنا چاہتے ہیں تو پھر رمضان ہی کی تاریخ میں سے کوئی ایک تاریخ آپ جو ہے سال کے لیے فکس کر لیجئے۔ مثلاً اگر آپ کا سال مان لیجئے رمضان سے 2-3 مہینے پہلے آپ کا سال پورا ہو جاتا ہے، تو اب آپ رمضان کا حساب رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے پہلے کی جو تاریخ ہے آپ کی سال پورا ہونے کی، اس تاریخ پر پہلے آپ اپنے زکوٰۃ کا حساب کر لیجئے۔ حساب کر کے آپ نے ایک زکوٰۃ فکس کر لی کہ اتنی زکوٰۃ ہم پر واجب ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد 2-3 مہینہ جو مزید آگے آ رہے ہیں رمضان تک کے، اس کا بھی حساب کر لیجئے کہ ان 2-3 مہینوں میں آپ کے پاس کتنا مال آیا ہے۔ تو آپ اس وقت میں ان 2-3 مہینوں کے بھی حساب سے، مثلاً آپ نے 2-3 مہینے پہلے سال کا حساب لگایا تو مان لیجئے کہ 10,000 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی۔ تو اب اگلے 2-3 مہینے 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے کو آپ 4 پہ تقسیم کیجئے تو 1/4 نکلا، تو اب 10,000 کا 1/4 اور نکال دیجئے، 2,500 روپے، تو 10,000 کے ساتھ 2,500 روپے اور ملا لیں، گویا رمضان تک کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیا۔ تو یہ بھی شکل ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ اب اس وقت میں رمضان کی اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اتنے سارے مال کی زکوٰۃ کا حساب کر لیں۔ مثلا مان لیجیے 15,000 روپے کی جو ہے اب جتنا مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ نکالی، اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 40 کیا تو 15,000 روپے مثلا زکوٰۃ بنی۔ تو 3 مہینے چونکہ زائد ہو چکے ہیں تو اس 15,000 کو آپ 4 پر ڈیوائیڈ کریں، 4 پہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کیجیے۔ 4 پہ ڈیوائیڈ کیا تو کتنا آیا؟ تو ممکن ہے کہ 4,000 سے تھوڑا سا کم بیٹھے گا، تو آپ 4,000 سے تھوڑا سا کم پیسے ملا لیجئے اس میں 15,000 میں، کیونکہ 12 مہینے سے اوپر 3 مہینے بڑھ چکے تھے، تو اس 3 مہینے کی بھی گویا زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں۔ تو یہ بہت آسان بات ہے۔ تو آپ نے 15,000 کے ساتھ 4,000 کی رقم اور ملا لی اور 19,000 روپے نکال دیے، تو گویا رمضان تک کی ساری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اگلے سال سے آپ کا رمضان پر سال پورا ہو جائے گا، تو رمضان کی بھی ایک تاریخ آپ فکس کر لیں، مثلاً 5 رمضان ہے، 2 رمضان ہے، 10 رمضان ہے، 1 رمضان ہے، کوئی بھی ایک تاریخ فکس کر لیں۔ تو غرض یہ تاریخ فکس کرنے کے متعلق بہت اہم مسئلہ مجھے بہت دنوں سے عرض کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، چونکہ لوگ اس میں ابھی تک عمل پوری طرح سے نہیں کر رہے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ یا تو مسئلہ معلوم نہیں ہے یا اس کو انہوں نے سیریس نہیں لیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیریسلی جو ہے اپنی تاریخ طے کریں اور حساب صحیح کریں۔ دیکھیے ادائیگی جہاں تک زکوٰۃ ادا کرنے کا مسئلہ ہے، ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو نکال دیے، پیسے نکال کے الگ الگ رکھ دیے ہیں،
لیکن فقیر لینے کے لیے، ضرورت مند لینے کے لیے، حاجت مند لینے کے لیے نہیں آئے۔ تو اب وہ آئیں گے بعد میں، ابھی چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ دیر ہو سکتی ہے، تو وہ اب دیں گے تو بعد میں، ادائیگی تو بعد میں ہوگی، لیکن چونکہ ادائیگی اب فوری طور پر نہیں، بعد میں کرنا ہے نا، تو حساب بھی نہیں کیا، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حساب تو آج کر لیجئے پوری طرح سے، جس دن آپ کو زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے اس دن آپ حساب تو نکال دیں، کیونکہ بڑے باریک مسائل پیش آتے ہیں اس میں۔ ہاں، مثال کے طور پر دیکھیے، میں ایک باریک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی رمضان آپ کا سال پورا ہونے کی ڈیٹ ہے مثال کے طور پر، اور پہلی رمضان میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، تو ظاہر ہے کہ کتنی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی؟ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی، 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی۔ اب آپ نے اس میں 10 لاکھ روپے کی کتنی ہوتی ہے؟ 25,000 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ یکم رمضان کو آپ نے حساب نہیں کیا، آپ کا ارادہ ہوا کہ بھائی بعد میں کریں گے، چلو حساب، آپ نے 15 رمضان کو آپ نے فرصت پائی، اور 15 رمضان میں بیٹھ کے آپ حساب کر رہے ہیں، اب حساب کیا 15 رمضان میں، تو آپ کی ملکیت میں صرف 8 لاکھ روپے تھے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ 8 لاکھ روپے کے حساب کر کے 8 لاکھ روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی، تو اب آپ بتاؤ کہ 2 لاکھ روپے آپ کے کم ہو گئے، ایک رمضان سے 15 رمضان تک 2 لاکھ روپے آپ کے کم ہو گئے۔ اب اس 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ نے 15 رمضان کو نہیں نکالی ہے، حالانکہ یکم رمضان آپ کا سال پورا ہوا تھا، اور آپ کو اس 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو چکی تھی، مگر آپ نے 15 رمضان میں جب حساب کیا تو 8 ہی لاکھ تھے، 2 لاکھ کم تھے، تو آپ نے 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو یاد رکھو 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب ہو گئی ہے، اور آپ نہیں نکال رہے ہیں، اور گویا زکوٰۃ کا مال آپ کے مال میں میلا ہوا ہے، تو جو وعید ہے وہ وعید میں شامل ہو جائیں گے، اور 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ برقرار رہے گی۔ تو یہ ہو گیا، کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے، بسا اوقات اور بھی زیادہ فرق بھی ہو جاتا ہے، اگر بڑھ گیا، خدا مان لیجئے اللہ کرے یکم رمضان کو 10 لاکھ تھے، اور 15 رمضان پہ آپ نے حساب کرنے کے لیے جب آپ بیٹھے تو مان لیجئے 12 لاکھ روپے آپ کا مال آ گیا ہے، اور آپ 12 لاکھ کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو 2 لاکھ بڑھ کے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی سی زکوٰۃ زائد نکل گئی تو اس میں حرج نہیں، لیکن کم نکلی تو ذمے میں باقی رہیں گی۔ اس لیے یہ سب نزاکتیں ہوتی ہیں، اپنا سال کی ڈیٹ فکس کریں، اور جس ڈیٹ کو فکس کریں گے آپ اس ڈیٹ پر بیٹھ کے وقت فارغ کر کے پورا حساب کر کے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے وہ زکوٰۃ آپ علیحدہ کر دیں، اتنی زکوٰۃ آپ اپنے مال میں سے علیحدہ کر دیجیے۔ ہاں، اگر فی الفور موجود نہیں ہے، بعد میں پیسہ آنے پر دیں گے، تب بھی کم سے کم حساب تو طے ہو گیا کہ اتنی زکوٰۃ مجھے دینی ہے، چاہے بعد میں دیں آپ۔ تو اس طرح سے یہ ہماری گزارش ہے ہمارے سامعین اکرام سے، امید کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے اس کلپ کو سننے والے حضرات ہیں سب اس کا ضرور خیال رکھیں گے، اور ضرور خیال رکھ کے اپنی زکوٰۃ صحیح نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں مستحقین جو ہے آپ کے پاس نہیں آ سک رہے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو مستحقین تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کر کے پہنچانے پڑے گا۔ اس وقت میں خاص طور پر علماء حفاظ جو مساجد میں امامت میں ہیں، خطابت میں ہیں، اور مدارس میں مدرسین کی حیثیت سے وہ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ اس وقت زیادہ حالات میں ہیں۔ ہمارا اندازہ ہوا، خبریں ملی ہیں ہم کو کہ دیگر کاروباری لوگوں کے کاروبار تو کھل جائیں گے، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں، چل پھر کر کے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کبھی 12 گھنٹے کی دکان نہیں کھل رہی تو 4 گھنٹے کھول کے کچھ نہ کچھ اپنا بزنس اور اپنا کاروبار کر لیتے ہیں، لیکن جو علماء حفاظ ائمہ حضرات ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، ان کی کوئی اور خدمت نہیں سوائے امامت کے۔ مدرسے کے جو مدرس ہیں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے ان کو مدرسے کی مدرسی کے، اب وہ کام ان کے سامنے موجود نہیں ہے، اور ان کی مسجد اور مدرسے سے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی اس وقت میں تعاون کی جو شکلیں جو بھی آپ زکوٰۃ سے ہو یا غیر زکوٰۃ سے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں ضرور ان حضرات کا خیال کیجیے گا، اور اہل مدارس کو خاص طور پر جہاں آپ کا چندہ جاتا تھا ریگولر یا نہیں بھی جاتا تھا، مگر آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ فلاں مدرسے کو ان کی ضرورت میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، تو آپ از خود ان سے رابطہ قائم کریں، اور ان کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کریں، اور ان کے اکاؤنٹ میں رقم پہنچانے کی، اور ان کو یا کم سے کم کیش کی صورت میں ان تک جا کر، لاک ڈاؤن میں جب اپنی ضرورتوں کے لیے ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں تو اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ادھر ادھر جانے میں کیا حرج ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت تکلیف اٹھائیں،
تاکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو، اہل مدارک کی ضرورتیں پوری ہوں۔ بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کے ہاں تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، وہ بیچارے اپنے مدرسین کو تنخواہ نہیں دے سکے، اور جب مدرسین کو تنخواہ نہیں ملی ہے تو وہ مدرسین خود اپنا گزارا کس طرح کر رہے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ حضرات ایسے شریف المزاج ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کے پاس جا کر مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، اور کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتے ہیں، قرض لینے کی بھی انہیں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے حضرات بہت پریشانی میں اور قسم پرسی میں ہوتے ہیں، اور ان کا حال ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، تو اندر وہ کس حال میں گزار رہے ہیں کچھ خبر بھی نہیں رہتی ہے۔ تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مالوں میں برکت نصیب فرمائیں، اور کمائیوں میں بھی برکت نصیب فرمائیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کو اللہ پاک زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں اللہ ترقی نصیب فرمائیں، اور ان کو اجر عظیم نصیب فرمائیں، اور ان کے مالوں میں ایسی برکت دے کہ سب ضرورت مندوں کی ضرورتیں ان حضرات کے مالوں سے پوری ہو جائیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کا بہت بہترین صلہ آپ کو اللہ پاک دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔